کیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، در تھا کیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل امروہہ کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت عثمانیہ فیضان رضا کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور میرے بعد آپ کو ایک عظیم ہستی سے ان کا خطاب سننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ہمارے امیر قائد محترم تشریف لانے والے ہیں۔ جتنے وقت میں وہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے سورہ تحریم سے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سردی کے اس موسم میں بہت دور دور سے اور نزدیک سے بھی آئے ہیں، تھوڑی دیر آیہ کریمہ پر توجہ کریں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں سے اور بالخصوص ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا۔ قرآن میں کہیں تو پوری دنیا کے انسانوں سے ہر سیاہ و سفید سے خطاب ہوتا ہے، لیکن جب بہت خاص بات ہوتی ہے، جب بہت محبت کی بات ہوتی ہے، جب بہت پیار کی بات ہوتی ہے، اس وقت صرف مومنوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ کیا خطاب فرما رہا ہے؟ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، دو ڈیوٹی سونپی اس آیت کے اندر۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر رسول اللہ کے سچے وفادار کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کسے کہتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنیں، اس لیے کہ آج ہم جہنم کے عذاب کو سننا نہیں چاہتے، آج ہم اللہ کے عذاب کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتے، مگر سن لو قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی کوئلے سے جہنم نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم پیٹرول اور پیٹرولیم سے نہیں بھڑکائی جائے گی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اے مومنوں، چونکہ تم ایمان لائے ہو، اللہ تم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں مل کر اگر بفرض محال کسی بچے کی 1 کروڑ ماں ہو اور 1 کروڑ مائیں مل کر ایک بچے کو جتنا پیار دینا چاہے، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور وہ مولا فرما رہا ہے جہنم تو بنائی ہے لیکن تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ تم مومن ہو، اس لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے رستے پہ نہ چلنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے، تم ایسی راہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ آئیے پہلے 1-2 حدیث سن لیں کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا جہنم کو سن لیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت
غیب کو مانا وہی رسول اعظم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر جہنم کی آگ کا حال یہ ہے جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے پہاڑ پگھل جائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں خواتین اسلام بھی موجود ہیں میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے اللہ اکبر اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے چھوٹا سا کیڑا کاٹ دے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ گزارتے نظر آتے ہیں کمزوری کا عالم یہ ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ اکبر اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں آئیے اللہ اکبر اب ذرا دل کے کانوں سے سننا اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے اس وادی کا نام وادی لملم ہے اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے یاد رکھنا کہ دنیا چند دن کی ہے اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی وہ دنیا میں نہ رہا شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی وہ دنیا میں نہ رہا یاد رکھو نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی میرے عزیز مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو آخر موت ہے موت روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا افسوس اللہ اکبر میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں تمہیں سلام کرتے ہیں بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں افسوس اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے ہم کتنی راتیں جگے ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام کیا سوائے گناہ کے سوائے پاپ کے سوائے جرائم کے سوائے اللہ کی ناراضگی کے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہائے اپنا کیا بنے گا آؤ سنو اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کا وہ حصہ جسے لملم کہتے ہیں اس میں کون جائے گا کس کو داخل کیا جائے گا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر دنیا میں نماز چھوڑتے تھے
ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا اور وادی